عزیز دوستوں اور طلباء آداب، میں شیپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ ہر زبان کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہ اپنے طور پر تکمیل کی منزل تک نہیں پہنچتی، بلکہ تہذیبی سطح پر لوگ ایک دوسرے کے علاقے میں اپنے آداب زندگی کا لین دین کرتے ہیں۔ اسی طرح زبانوں کا بھی لین دین ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی زبان دوسری زبان سے متاثر ہوتی ہے، اس کے ذخیرہ الفاظ سے اپنی لغات کو ثروت مند بناتی ہے اور خود بھی دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عزیز طلباء، ہندوستانی زبانوں کی ایک اہم شاخ ہند آریائی زبانوں کی ہے۔ آج ہم اسی ہند آریائی زبانوں کی مختصر تاریخ پر گفتگو کریں گے۔ کسی زبان کے ارتقاء کی تاریخ بیانی لسانیاتی کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ اس زبان کی ماہیت، اس کا علاقہ، زبان کی ترویج و ترقی، اور اگر زبان معدوم ہو گئی ہو تو اس کی وجوہات وغیرہ پر بحث ہوتی ہے۔ دنیا کے علوم متداولہ میں لسانیات سب سے جدید علم ہے۔ گویلا جو فرانسیسی تھا، اسی نے لسانیات کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد سے لسانیات ایک علم کی حیثیت سے ترقی کرتا گیا اور آج اس ایک علم لسانیات کے کئی شعبے ہو گئے ہیں۔ لسانیات میزبان کے عمل پر غور کیا جاتا ہے۔ زبان جو کہ ترسیل خیال کا ذریعہ ہے، وہ کسی طرح آدمی کے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اس عمل میں خیالات الفاظ اور الفاظ جملوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں وغیرہ پر غور کیا جاتا ہے اور زبان کے ذریعے ترسیل خیال کے تکنیکی عمل کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ انسان حیوان ناطق ہے۔ قدرت نے اسے زبان دی ہے اور اسی زبان کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ ابتدا میں انسان کا خاندان محدود تھا، اس لیے اس کی زبان ایک تھی، پھر خاندان، قبیلے، گروہ، سماج میں بٹتا گیا۔ اپنی ضروریات زندگی کے لیے وہ روئے زمین پر پھیلتا چلا گیا۔ زمانہ گزرنے کے بعد علاقائی زبانیں وجود میں آئیں اور روئے زمین پر انسان اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں کے مطابق مختلف زبانوں میں اظہار کرنے لگا۔ نسلی اور تاریخی تعلقات کی بنا پر کئی زبانوں نے تشکیل پائی ہے۔ ان کا بھی ایک گروہ ہے جو سامی، ہند چینی، دراوڑی، موڈا، بانتو، امریکی، ملایا اور ہند یورپی کہلاتا ہے۔ اس طرح یہ گروہ 8 زبانوں میں منقسم ہے۔ ہند یورپی زبانوں کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہند آریائی زبان دراصل ہند یورپی زبانوں ہی کی ایک شاخ ہے۔ ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ گریسن نے ان کے ارتقاء کے 3 ادوار پیش کیے ہیں: قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور، جدید ہند آریائی دور۔ ہند یورپی زبانوں کی ان شاخوں میں ہندوستانی زبانوں کی اہم شاخ
ہند آریائی زبانوں کی ہے۔ اس شاخ میں ہندوستان یا بھارت میں بولی جانے والی دراوڑی زبانوں کے علاوہ تمام زبانوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس زبان کا تعلق آریوں کی تہذیب سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس زبان اور اس کی تمام شاخوں کو ہند آریائی زبانیں ہی کہا جاتا ہے۔ آریہ قوم نیم ویشی و نیم خانہ بدوش تھی۔ کسب معاش کے لیے وہ مختلف علاقوں میں ٹھہر جاتے تھے، پھر رخت سفر باندھتے تھے۔ چونکہ یہ مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، اس لیے مختلف علاقوں میں ان کا سفر جاری رہتا۔ ماہرین کا قیاس ہے کہ آرین ہندوستان میں 1500 قبل مسیح سے پہلے ہی وارد ہوئے ہوں گے۔ اس کا ثبوت یہ دیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ہندوستان میں ویدوں کی تخلیق ہوئی اور یہ جس زبان میں لکھے گئے وہ آریوں کی زبان تھی۔ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے مختلف نظریات ہیں۔ آریوں کی قدیم کتابوں میں ان کی اصل وطن، ہجرت، خانہ بدوشی کے مراحل اور ہندوستان میں آمد کا ذکر نہیں ہے، اس لیے بعض مفکرین آریوں کو باہر کا شمار نہیں کرتے بلکہ انہیں یہاں کے اصل باشندے ہی سمجھتے ہیں۔ پنڈت ہری اودھ نے اپنی کتاب ہندی بھاشا اور ساہتیہ کا وکاس میں سوامی دیانند شری نارائن راؤ کی رائے کے ساتھ پیش کیا ہے، جو ایک بحث طلب موضوع ہے اور تاریخ جس کی سند نہیں دیتی۔ لوکمانیہ تلک نے آریوں کو قطب شمالی کے باشندے کہا ہے۔ رگ وید میں یہاں کے قبائل کے ساتھ آریوں کی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ یہ واقعات اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آرین لوگ باہر سے ہندوستان آئے تھے۔ بعض پنجاب میں دریائے سرسوتی کے سواحل کو آریوں کی زمین قرار دیتے ہیں، تو کچھ ماہرین لسانیات قندھار اور تبت کو آریوں کا وطن تسلیم کرتے ہیں۔ ان ماہرین کا یہ قیاس بڑا مضبوط ہے کہ آریوں کے مختلف گروہ وقفہ وقفہ سے ہندوستان میں وارد ہوئے اور وہی اپنی بولیوں ساتھ لائیں۔ یہی بولیاں آرین زبانیں اور ان کی شاخیں بنیں۔ آریہ قدیم تاریخ کے نامعلوم زمانے میں والگا سے مغرب اور جنوب مشرق کی جانب پھیلتے چلے گئے۔ جو آرین قبیلے مغرب کی جانب چلے گئے وہ مختلف گروہ میں بٹ گئے اور ان کی اپنی بولیاں وہاں رائج ہوئیں۔ اس طرح یورپ میں آرمینین، یونانی، لیبنین، کیٹلگ، جرمن اور تخارین زبانیں وجود میں آئیں۔ آریوں کا دوسرا گروہ جنوب مشرق کی سمت ترک وطن کرتا ہوا اور بحر کیسپیئن کی شمال سے ہوتا ہوا بدخشاں اور کوہ کند کی وادی میں پہنچتا ہے۔ یہاں اس کی دو شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور دوسرا گروہ دریائے کابل کی وادی کے راستے سے ہندوستان میں وارد ہوتا ہے۔ اس گروہ کی بولیاں ہند ایرانی زبانیں قرار پاتی ہیں۔ 1906 میں بعض تاریخی شواہد اور آثار قدیمہ کے دریافت ایشیائے کوچک میں ہوئی تھی۔ ان آثار میں بعض دیوی دیوتاؤں کے نام ہندو دیوتاؤں کے ناموں سے مشابہ ملتے ہیں، جیسے اندر، ارون وغیرہ۔ یہ نام ہماری قدیم سنسکرت کتابوں میں جوں کہ توں استعمال ہوئے ہیں۔ گریسن کا آرین زبانوں کے متعلق ایک علیحدہ نظریہ ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان میں آریوں کے دو قبیلے یکے بعد دیگرے وارد ہندوستان ہوئے۔ پہلا گروہ شمال مغرب سے ہوتا ہوا دو آبا کے علاقے تک پہنچ گیا، مگر آریوں کا دوسرا گروہ جب ہندوستان میں داخل ہوا تو اس نے پہلے گروہ کو شمال جنوب اور جنوب مغرب کی طرف دھکیل دیا۔ اس طرح پہلا گروہ اندرونی آریہ بن گیا اور دوسرا گروہ بیرونی آریہ کہلایا۔ ویدوں اور برہمنوں
کی تہذیب اندرونی گروہوں کی پروردہ ہے اور ان کی زبانیں بھی بیرونی گروہ سے مختلف رہیں۔ گریسن کے قول کے مطابق اندرونی گروہوں کی زبانیں مغربی ہندی اور اس کی شاخیں بانگڑو، قنوجی اور برج بھاشا ہیں، اور بیرونی گروہوں کی زبانیں میں پنجابی، سندھی، گجراتی، راجپوتی، مراٹھی، مشرقی ہندی اور بہاری، بنگالی، اڑیا و آسامی زبانوں کا شمار ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام، جو عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے 91.2 FM کی فریکوینسی پر آپ سن رہے ہیں، جہاں آج ہند آریائی زبانوں کی مختصر تاریخ پر گفتگو کی گئی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔